الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ اقبال کی زندگی کے 4 ادوار کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. 1894-95 سے انہوں نے شعر کہنے شروع کیے. اس سے لے کر 1905 تک، یہ 10 سال لگ بھگ بنتے ہیں. وہ ایسے ہی ایک شاعر تھے جیسے بہت دوسرے شاعر ہوتے ہیں، بس یہ کہ اس میں فنی طور پر کچھ ان کا پڑھنا بھاری ہوگا بعض اعتبارات سے، لیکن وہی عشق و محبت کی باتیں اور وہی ہجر اور وصال کے قصے اور وہی گل و بلبل کی داستانیں، کی گود میں بلی دیکھ کر، یہ اس قسم کے مضامین. اور اس کے ساتھ اس وقت وہ ایک انڈین نیشنلزم کے بھی علمبردار بن کے سامنے آئے. یہ 2 نکات میں نے آپ کے سامنے نوٹ کیے ہیں. یہ ہے 1905 تک کا معاملہ. 1905 سے لے کر 1908 تک 3 برس علامہ اقبال نے یورپ میں گزارے ہیں، برطانیہ میں اور جرمنی میں. اس دور میں ان کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا ہوا ہے. وہ انقلاب کیا تھا؟ ایک انہی کا مصرع جو ہے بورو کر رہا ہوں. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. اقبال جب یورپ گیا تھا اتنا مسلمان نہیں تھا جتنا کہ وہاں جا کر مسلمان ہوا ہے. یہ ایک بڑا نیچرل ری ایکشن ہوتا ہے اگر کسی شخص کی ابتدائی اور بنیادی تربیت کے اندر دین کا عنصر موجود ہو، جیسا کہ علامہ اقبال کے ہاں تھا. ان کی والدہ ایک بہت نیک سیرت مسلمان خاتون، ان کے والد ایک بزرگ، پھر ان کے استاد علامہ میر حسن. یہ ان کی شخصیت کے جو ابتدائی جو کردار سازی کا دور ہوتا ہے اس کے اندر اہم ترین جو ہے عوامل تھے. پھر جو کچھ ہوا، لاہور میں آئے، گورنمنٹ کالج میں رہے بھی کیا، یہاں پر رہے، وہ کچھ دور اور تھا. لیکن انگلستان جاتے تو معلوم ہوتا ہے کہ شعلہ بھڑک اٹھا. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. پھر وہاں کے فلسفے، فکر، نظریات، اس کا جو مطالعہ کیا تو اس میں خود اپنی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل علیہ الصلوۃ والسلام. کہ جیسے حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ میں ڈال دیا گیا تھا، مجھے بھی اس آگ میں جھونک دیا گیا. یہ تو آگ ہے، یہاں یہ تو عذاب کا ہے. عذاب دانش افرق، لادینیت، الحاد، یہ ساری چیزیں جو ہے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے یہاں پر. لہذا عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی وہاں سے زندہ و سلامت نکال لیا تھا. علامہ اقبال بھی وہاں سے جب آئے ہیں تو ایک مومن کا ذہن اور فکر لے کر آئے ہیں، مومن کا دل لے کر آئے. اس وقت کی ان کی جو ایکویٹی آف ویژن تھی اس کا اندازہ کیجئے. 1905 سے 8 تک کے حالات. اور انہوں نے مشاہدہ کر لیا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے. اور بھی بہت لوگ جاتے آتے تھے، انگلستان جاتے تھے. کسی نے دیکھا کہ دیکھنے والوں ہی کو دکھائی دیتا ہے، صاحب بصیرت لوگوں ہی کو. تو علامہ اقبال بہت بڑے سیر تھے، دیکھنے والے تھے. ایک تو حال کا مشاہدہ گہرا اور ایک مستقبل کے بارے میں بھی. ان کی نگاہیں بہت تیز تھی. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود. اس کے بعد سن 8 سے 1938 تک 30 برس. اب یہ ہے ان کا وہ دور جس میں اگرچہ انہوں نے شاعری کو جاری رکھا ہے، شاعری کی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے مرا یاراں غزل خانے شمردند، مجھے خامخواہ لوگوں نے شاعر سمجھ لیا ہے، غزل خاں سمجھ لیا ہے. اور شکوہ کیا ہے کہ ہر کسے از ظن خود شد یاد من وز درون من
نجس اسرار بن، میرے بہت سے دوست بنے ہوئے ہیں، عقیدت مند ہیں، آتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کوئی میرے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر ہے کیا، وہ کیا چیز ہے جو مجھے بے چین کیے ہوئے، اس سے کسی کو دلچسپی ہی نہیں ہے۔ یہ جو دور ہے 30 برس کا، میرے نزدیک اس میں اقبال کی سب سے بڑی حیثیت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا اس دور کا داعی ہے، اس شد و مت کے ساتھ مسلمانوں کو قرآن کی طرف دعوت دی، لوٹو قرآن کی طرف، سادہ ترین الفاظ میں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اے جو شبنم بر زمیں افتندئی در بغل داری کتاب زندئی، اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے اور لوگ اسے قدموں سے توڑ رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں، ہوش میں آ، تیرے پاس وہ کتاب زندہ موجود ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی عصا تو تھا، لیکن جب دربار میں جب وہ مقابلہ ہو رہا تھا اور جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ بھی سانپ بن گئے، تو حضرت موسیٰ کے دل میں بھی خوف آ گیا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، یہ بربنائے طبع بشری ہے، اس طرح کی چیز کا معاملہ انبیاء کی عصمت کے منافی نہیں ہے، بربنائے طبع بشری، کہ میرا معجزہ بھی تو یہی تھا نا جو اللہ نے دیا تھا کہ میرا عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا، یہ تو انہوں نے سانپ بنا دیے، اب کیا ہوگا، تالی پٹ جائے گی۔ اب تو مجمع خود کہا تھا کہ جمع کرو لوگوں کو، اس وقت اللہ نے فرمایا جو تیرے ہاتھ میں اسے پھینکو، ذرا ڈالو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، ڈرو نہیں۔ وہ جب ڈالا ہے اور اس نے وہ سارے ہڑپ کر لیے، جو بنا وہ اژدہا، وہ جو جتنی بھی بنی تھی وہ بظاہری وہ سانپ، وہ سب کے ساتھ ہڑپ کے اب سجدے میں گر پڑے ساجدوں کر، القی السحرۃ ساجدین۔ اسی طرح یہ امت آج اگرچہ موجود ہے، عصائے موسوی بغل میں ہے، سانپوں سے ڈر رہے ہیں، در بغل داری کتاب زندئی، اے تو شبنم بر زمیں افتندئی، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ بہرحال یہ میرے نزدیک 1908 کے بعد سے لے کر ملت کے احیاء کا نعرہ، ملت کے احیاء کی نوید جاں فضا، اسلام کی نشت ثانیہ کے دور کے آغاز کی بشارتیں بھی سنائیں اور اس کے لیے ایک فکری مواد پیدا کیا، مغربی فکر پر تنقید کی، زوردار تنقید کی، ان کی سیاست پر تنقید کی۔ انسانی حاکمیت کہاں سے لے آئے ہو؟ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ معیشت پر جو ان کا نظام ہے، جس طریقے سے انہوں نے مغربی معیشت کے تار و پود بکھیرے ہیں، جس طریقے سے کہ بینکنگ سسٹم پر انہوں نے کہا ہے، اور ذرا غور کیجئے، حیرت ہوتی ہے، جذبات کی شدت، تا تہو بالا نہ گرددی نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام، جب تک یہ بینکوں کا نظام تلپٹ نہیں کیا جاتا، جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینکا جاتا، کہاں کی دانش، کہاں کی تہذیب اور کہاں کا دین؟ اندازہ کیجیے، عرض کیجیے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا، وحشت کا کہ صحرا جل اٹھا۔ پھر وطنیت، نیشن سٹیٹ کا تصور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے اعظم نے ترشوائے صنم اور، نئے نئے بت۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے۔ اب یہ تصورات سے اندازہ کیجیے، یہ کوئی شاعری کے مضامین ہے؟ یہ وصل و ہجر کی باتیں ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یا محبوب کے لب لعلین کا کوئی تذکرہ ہو رہا ہے، یا اس کے وہ گیسوؤں کی کوئی، تو نہیں، تو بات ہی کچھ اور ہے، یہ شاعری تو نہیں۔ نغمہ کو جا من کو جا، ساز سخن بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را۔ یہ امت جو بکھر گئی ہے، یہ لوگ، فکری انتشار ہے، عملی انتشار ہے، فقہی انتشار ہے، نہ معلوم کیسے کیسے انتشار ہیں،
انہیں سب کو پھر ایک لائن میں لا کر، ایک قطار میں لا کر ایک قافلے کی شکل دینا چاہتا ہوں. اس کے لیے میں نے شاعری کو اپنا ذریعہ بنایا ہے. اس میں سے بھی جو میں نے آپ کو 30 سال گنوائے ہیں، 8 سے لے کر اور 38 تک، 1908 سے 1938، آخری 8 سال بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم. 37 تا 38، ان کے اس عرصے میں 37 میں خطبہ الہ آباد دیا علامہ اقبال. یہ خطبہ ہے میرے نزدیک ٹرننگ پوائنٹ، کہ اس سے پہلے اگرچہ علامہ اقبال اپنی شاعری میں اسلام کے دوبارہ زندہ ہونے کی نوید سنا چکے تھے اور خبر دے رہے تھے کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، اشاق ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا، اور نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہی قدسیوں سے میں نے کہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وغیرہ وغیرہ. ایک چھوٹا سا نکتہ اور کہ میں نے اپنے لیے ایک لقب اختیار کیا ہے، یکے از رگ ہائے ساز اقبال. اس کا پس منظر کیا ہے؟ زندگی کے آخری ایام میں حضرت علامہ بہت تشویش میں تھے کہ میرا وقت اب آ رہا ہے، قریب آ گیا ہے، میں جانے والا ہوں. اور انہیں اپنے آس پاس کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو ان کے اس مشن کو آگے لے کر بڑھ سکے. میں قرآن مجید میں جب غور کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے جو حضرت زکریا کی کیفیت تھی جبکہ انہوں نے دعا کی اللہ سے، اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اب میں جو موالی ہیں میرے آس پاس ہیں، ارد گرد لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اس راستے پر نہیں چل پائیں گے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے کوئی ولی عطا کر دے. اللہ نے پھر حضرت یحییٰ کی بشارت دی. یہ تشویش تھی جو علامہ اقبال کے ذہن میں تھی. آخری دنوں کے ان کے 2 اشعار بہت مشہور ہیں، سرود رفت باز آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت، سرآمد روزگار این فقیر دیگر دانا راز آیت کے نایت. اچھا، دیگر دانا راز کے بارے میں ایک اور ان کی نظم جو ہے جو زبور عجم میں ہے، اس کا بھی مرکزی شعر یہی ہے. پہلا شعر بہت اہم ہے، اگرچہ میرے اس وقت کے موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن میں اس کا ذکر کروں گا ضرور، اس لیے کہ علامہ کے بارے میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ وہ حضرت مہدی کے ظہور اور حضرت عیسیٰ کے نزول کے قائل نہیں تھے. ایسی بات غلط ہے. یہ زبور عجم کی نظر سنا رہا ہوں آپ کو. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں. یہاں حضرت مہدی کے لیے خضر وقت، اپنے وقت کا خضر، رہنما، وہ لفظ استعمال کیا ہے، مذہبی اصطلاح استعمال نہیں کی ہے. البتہ اس نظم کے آخری شعر کے حوالے سے کس قدر پیارا شعر ہے، اس میں شعریت بھی اتنی انتہا کو ہے. چنگ را گیرے دست دستم کہ کارس دست رفت، نغمام خون گشت و از رگہائے ساز آیت بروں. اے لوگوں، میرے ہاتھ سے یہ ساز لے لو، یہ ستار اب لے لو، میرے ہاتھ سے لے لو. میرے ہاتھ کا کام تو ہو چکا، میری انگلیوں نے اس میں ساز بھر دیا ہے، اس میں جو نغمہ ہے وہ بھر دیا ہے. نغمہ میرا نغمہ خون گشت، خون بن کر ان تاروں میں دوڑ رہا ہے جیسے انسانی رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے. از رگہائے ساز آیت بروں، یہاں سے خود بخود باہر نکلے گا. چنانچہ بہت سے لوگوں نے، اللہ کا شکر ہے، کام کیا ہے. مرزا محمد منور صاحب بھی ہیں ہمارے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، چودھری مظفر حسین صاحب بھی ہیں، اب ڈاکٹر فتح محمد ولی کے اور لوگ بھی بہت سے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں رگ ہائے ساز اقبال. لیکن میں نے خود اپنے لیے یہ لقب اختیار کیا ہے، یکے از رگ ہائے ساز اقبال، اقبال کے ساز کے تاروں میں سے ایک تار میں بھی ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس آخری جو نظم ہے ان کی زندگی کی، اور جس میں میرے نزدیک ان کا پیغام جو ہے امت مسلمہ کے نام، وہ جامعیت کے ساتھ آ گیا ہے، تمثیلی پیرائے میں. یہ ابلیس کی مجلس شورا ہے. اب میں حیران ہوتا ہوں کہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کل کہیں یہ مجلس شورا جو ہے کہیں منعقد ہوئی ہے حال ہی میں، اور یہ 80 سال پہلے کی بات ہے.
ابلیس صاحب جو ہیں صدر ہیں، ظاہر بات ہے اس اپنی مجلس شورا کے، وہ پہلے اوپننگ ایڈریس کر رہے ہیں، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے؟ عناصر کا پرانا کھیل ہے، ایلیمنٹس، سالمات، ایٹمز، انہی کی اکھیڑ پچھاڑ ہے نا جس کا یہ کھیل چل رہا ہے، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں کہتے ہیں پست کو، بہت گھٹیا، یہ گھٹیا دنیا جو ہے، یہ دنیا زمین، یہ لفظ جواب شکوہ میں اقبال نے بھی استعمال کیا ہے کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں، یہ زمین کے رہنے والے کیسے شوخ اور گستاخ ہے، کس طریقے سے شکوہ کیا ہے اللہ سے۔ تو اسی طرح وہ ابلیس کہتا ہے یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ میٹیریلزم کے جتنے بھی شعبے ہیں، جتنی بھی شاخیں ہیں، جتنے بھی گریڈز ہیں، یہ سب اسی کے ہیں، یہ خالص میٹیریل کھیل ہے دنیا کا، اس سے آگے انہیں کچھ اور نظر نہیں آتا۔ دنیا کی حقیقت خالص مادہ ہے، مادے ہی کی بنیاد پر یہ دنیا ہے۔ ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، ساکنان عرش اعظم ملائکہ مقربین، ان کی تمناؤں کا خون ہو گیا، کیسے؟ جب اللہ نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو فرشتوں نے ذرا استفہام کیا تھا نا، قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تسبیح و تقدیس کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہم خادمان، ہم حاضر ہیں، ہم سب کام کر رہے ہیں۔ ابلیس اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے کہ اصل میں وہ خود خواہش مند تھے خلافت کے، تو ان کی تمنا کا خون ہو گیا جبکہ آدم کو خلافت دے دی گئی۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون۔ یہ اللہ کے امر کن سے کائنات وجود میں آئی تھی نا۔ اچھا وہ اس کو نہیں مان رہا، وہ صرف نام یہ رکھا گیا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا خناس ہے، لیکن اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ یہ کن سے بنایا ہے، کن فیکون۔ آج معلوم ہوتا ہے، ابلیس کہتا ہے کہ اس کی بربادی پر خدا نے فیصلہ کر لیا ہے، جس نے اس کو بنایا تھا وہ اب اس کی بربادی کے طرف ہے۔ تو اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ بھی کہ اسے محسوس ہو رہا ہے کہ قیامت اب قریب آ رہی ہے، یہ کھیل جو ہے اور یہ خیر و شر کی کشاکش ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ جو ہے اب آخری اینڈ پہ آ رہا ہے اس ڈرامے کا۔ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ تو جیسے کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ ڈرامہ جو ہے اب ختم ہونے کو، اقبال نے بھی اس کو کہا ہے، دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ وہ بھی محسوس کر رہا ہے کہ شاید اب وہ قیامت ختم ہے اور یہ کھیل اب آخری سین پر آ گیا، اور شاید اس کا مفہوم یہ ہو کہ اس دنیا میں ہم نے شر کا، شرک کا، الحاد کا، یہ سارے بے حیائی کا، بے شرمی کا، سودی نظام کا، انسانی حاکمیت کا، یہ سارا کھیل ہم نے بنایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب ختم ہونے پہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب وہ جو کارساز ہے وہ اب اس کو آخری مقابلے کے اندر ملیا بیٹ کر دینے کے در پہ ہے۔ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون، اور اس کے بعد اب لافزنی کر رہا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ کون ہے جو میرے اس سارے معاملے کو ختم کر سکے؟ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، فرنگی ویسٹرن امپیریلزم، ملوکیت کا خواب، دنیا فتح کرو، کولونائز کرو، یہ تو پہلا خواب تھا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے اس سے بہتر خواب دیکھ لیا ہے کہ خامخواہ جا کر آکوپائی کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ سودی نظام میں اور بینکنگ کے نظام میں اور انٹرنیشنل کمپنیوں کے نظام میں اور گلوبلائزیشن کے ذریعے اور ٹرپ کے ذریعے سے خون چوستے رہو، وہ رہے اپنی اپنی جگہ پر، ہم وہاں جا کر ان پر حملہ کریں گے، انہیں فتح کریں گے، تو رد عمل بھی تو پیدا ہوگا نا، خونریزی بھی تو ہوگی۔
وہ کوشش بھی کرتے رہیں گے کہ وہ آزادی حاصل کریں، ہمیں ماریں گے۔ تو اب یہ جو نیا امپیریلزم ہے، مالیاتی امپیریلزم، یہ اب ہے۔ یہ سارا خواب فرنگی کو میں نے دکھایا ہے، میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون۔ یہ مسجد اور دیر اور کلیسا اور مندر اور یہ اور وہ، اس کا سارا اثر میں نے ختم کر دیا۔ کیا کیا؟ سیکولرزم کی پٹی بڑھا دی۔ بھائی یہ علیحدہ انسان کا انفرادی معاملہ ہے، کوئی مسجد میں جائے، مندر میں جائے، کہیں اور جائے، وہاں جائے، یہاں جائے، کلیسا میں جائے، سینیگوگ میں جائے، کہاں جائے، کوئی نہیں، جاؤ۔ لیکن ملکی نظام، ملکی قانون، حکومت، ریاست، معیشت، معاشرت، اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں۔ جو بھی اثرات تھے، جو بھی ہولڈ تھا مذاہب کا، آخر خدا کو تو مانتے تھے نا۔ اس دور حاضر سے قبل جو ہے انسان کی گمراہی صرف ایک تھی، شرک۔ وہ کیا ہے؟ ایک بڑے خدا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بھی ماننا۔ بڑے خدا کا انکار نہیں تھا۔ اب کیا کیا گیا ہے؟ اس بڑے خدا کو اٹھا کے مسجد میں بند کر دو، مندر میں بند کر دو، سینیگوگ میں بند کر دو، چرچ میں بند کر دو، اور جہاں پورا ہمارا نظام یہ ہم چلائیں گے۔ We are the sovereigns. Sovereignty belongs to us. ہم جو چاہے کریں۔ لہذا میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، امپیریلزم، اور میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون، سیکولرزم۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا۔ ناداروں کو، غریبوں کو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، یہ تمہاری قسمت ہے، تم کسان ہو، ہاری ہو، تمہاری قسمت یہی ہے، اس کی طرف سے ہے، رب کی طرف سے ہے۔ کہیں کو کھڑے ہو کر کوئی ریزسٹنس کی موومنٹ شروع نہ کر دینا، تقدیر ہے، تن بے تقدیر، تقدیر کے حوالے۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں۔ یہ لفظ منعم جو ہے عربی کا، یہ منعم بھی ہو سکتا ہے، منعم بھی ہو سکتا ہے۔ منعم جس کو نعمتیں دی گئیں، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے جن کے پاس دولت ہوتی تھی وہ اس کو خیرات کرتے تھے، صدقات کرتے تھے، خیر کے کاموں میں لگاتے تھے، پن کے ثواب کے کاموں میں لگاتے تھے۔ میں نے اس کے بجائے کہا پاگل ہو گئے ہو، جمع کرو۔ اور جس کے پاس فاضل سرمایہ دولت اللہ نے دی تھی، اس کا جو طریقہ تھا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، میں نے کہا نہیں، جو بھی ہے جمع کرو۔ یہ سبق میں نے دولت مند کو سکھا دیا۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب۔ فرنگی ویسٹرن امپیریلزم، ملوکیت کا خواب، دنیا فتح کرو، کولونائز کرو۔ یہ تو پہلا خواب تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس سے بہتر خواب دیکھ لیا ہے کہ خامخواہ جا کر آکوپائی کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ سودی نظام میں اور بینکنگ کے نظام میں اور انٹرنیشنل کمپنیوں کے نظام میں اور گلوبلائزیشن کے ذریعے اور ٹرپ کے ذریعے سے خون چوستے رہو، وہ رہے اپنی اپنی جگہ پر۔ ہم وہاں جا کر ان پر حملہ کریں گے، انہیں فتح کریں گے، تو رد عمل بھی تو پیدا ہوگا نا، خونریزی بھی تو ہوگی۔ وہ کوشش بھی کرتے رہیں گے کہ وہ آزادی حاصل کریں، ہمیں ماریں گے۔ تو اب یہ جو نیا امپیریلزم ہے، مالیاتی امپیریلزم، یہ اب ہے۔ یہ سارا خواب فرنگی کو میں نے دکھایا ہے، میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون۔ یہ مسجد اور دیر اور کلیسا اور مندر اور یہ اور وہ، اس کا سارا اثر میں نے ختم کر دیا۔ کیا کیا؟ سیکولرزم کی پٹی بڑھا دی۔ بھائی یہ علیحدہ انسان کا انفرادی معاملہ ہے، کوئی مسجد میں جائے، مندر میں جائے، کہیں اور جائے، وہاں جائے، یہاں جائے، کلیسا میں جائے، سینیگوگ میں جائے، کہاں جائے، کوئی نہیں، جاؤ۔ لیکن ملکی نظام، ملکی قانون، حکومت، ریاست، معیشت، معاشرت، اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں۔ جو بھی اثرات تھے، جو بھی ہولڈ تھا مذاہب کا، آخر خدا کو تو مانتے تھے نا۔ اس دور حاضر سے قبل جو ہے انسان کی گمراہی صرف ایک تھی، شرک۔ وہ کیا ہے؟ ایک بڑے خدا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بھی ماننا۔ بڑے خدا کا انکار نہیں تھا۔ اب کیا کیا گیا ہے؟ اس بڑے خدا کو اٹھا کے
مسجد میں بند کر دو، مندر میں بند کر دو، سینیگوگ میں بند کر دو، چرچ میں بند کر دو، اور جہاں پورا ہمارا نظام ہم چلائیں گے. We are the sovereigns. Sovereignty belongs to us. ہم جو چاہے کریں. لہذا میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، امپیریلزم، اور میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون، سیکولرزم. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا. ناداروں کو، غریبوں کو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، یہ تمہاری قسمت ہے. تم کسان ہو، ہاری ہو، تمہاری قسمت یہی ہے، اس کی طرف سے ہے، رب کی طرف سے ہے. کہیں کو کھڑے ہو کر کوئی ریزسٹنس کی موومنٹ شروع نہ کر دینا. تقدیر ہے، تن بے تقدیر، تقدیر کے حوالے. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا. میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں. یہ لفظ منعم جو ہے عربی کا، یہ منعم بھی ہو سکتا ہے، منعم بھی ہو سکتا ہے. منعم اس میں فاعل ہے، منعم اس میں مفعول ہے. منعم نعمتیں دینے والا، منعم جس کو نعمتیں دی گئیں. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے جن کے پاس دولت ہوتی تھی وہ اس کو خیرات کرتے تھے، صدقات کرتے تھے، خیر کے کاموں میں لگاتے تھے، پن کے ثواب کے کاموں میں لگاتے تھے. میں نے اس کے بجائے کہا پاگل ہو گئے ہو، جمع کرو سرمایہ داری. میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں. اور جس کے پاس فاضل سرمایہ دولت اللہ نے دی تھی، اس کا جو طریقہ تھا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، میں نے کہا نہیں، جو بھی ہے جمع کرو. جمع فاوعا، جس نے جمع کیا اور خوب پھر سینت کر رکھا، سنبھال کر رکھا، بچا کر رکھا. یا کہا جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. یہ سبق میں نے دولت مند کو سکھا دیا. تو میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں. کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سودے دروں؟ کون ہے؟ میں نہیں ماننے کو تیار کہ ہمارے اس پورے کھیل کو کوئی طاقت ہے ایسی کہ جو ختم کر سکتی ہے. یہ لفظ نہیں کر رہا ہے. آخر کچھ خود سیلف ایشورنس کے لیے بھی کچھ ساتھیوں کی بھی دل بڑھانا ہوتا ہے نا. آخر چاہے آدمی دیکھ رہا ہو کہ آئی ایم فائٹنگ اے لوزنگ بیٹل، لیکن پھر بھی ساتھیوں کو تو برقرار رکھنے کے لیے دل بڑھانا، کو دل جوئی کرنا، کو حوصلہ دینا. کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سودے دروں، اور جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند؟ کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں؟ بس یہ خطاب تو ختم ہو گیا. کہ سوال یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے یہ مجلس شورا بلائی کائے کے لیے؟ تو پہلا مشیر جو ہے وہ گویا ہوتا ہے. اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام. آپ نے جو فرمایا سچ کہا. یہ ابلیسی نظام، یہ سیاسی نظام، یہ لبرل ڈیموکریسی ہیومن ساورنٹی بیسس پر، اور یہ جوئے اور سود پر مبنی سارا ظالمانہ استحصالی نظام معاشی، اور یہ بے حیائی کہ انسان حیوان بن گیا ہے. تو اقبال نے اپنی وہ جو ذرا غزلیں ان کی باغ درا کے آخر میں ہیں، کچھ استہزائیہ انداز میں بھی ہے. یہ کوئی دن کی بات ہے مرد ہوش مند، غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی. وہ اوٹ بھی نہیں رہے گی. معاملہ اس درجے جو ہے فحاشی کی انتہا کو پہنچ جائے گا، پہنچا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے جو کچھ یورپ میں ہوتا ہے، ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہوئے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کے سامنے موجود. اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام. پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام، یہ بہت اہم ہے. عوام کے اندر ایک پیسیمسٹک ایک انداز پیدا ہو چکا ہے. وہ ایکٹیوسٹ نہیں ہے. اب وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. خوئے غلامی میں پختہ ہو گئے، دبے رہنے کے لیے تیار ہیں، ایکسپلائٹ کیے جانے کے لیے تیار ہیں. پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدمے سجود. ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. نماز بے قیام کسے کہتے ہیں؟ وہ نماز جس میں قیام نہ ہو. نماز میں قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجود ہے، پھر سجود ہے، پھر کھڑے ہونا ہے. لیکن ان لوگوں کی نماز اب وہ ہے جس میں قیام ہے ہی نہیں.
رکوع ہی رکوع ہے یا سجود ہی سجود ہے، ہر جگہ جو ہے ماتھا ٹیکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ پر جو ہے اس سارے نظام کو، ظالمانہ نظام کو قبول کیے ہوئے ہیں۔ کچھ طلب تقدیر ہیں، کچھ کہتے ہیں مجبور ہیں، کیا کریں، کچھ حال مست ہیں، کچھ مال مست ہیں، لیکن یہ کہ کوئی بھی اس کے مقابلے میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ آرزو، امنگ، کوئی اعلیٰ اونچا خیال، کوئی اونچا اعلیٰ نصب العین، کوئی اونچا آدرش، کچھ نہیں، یہ ہے ہی نہیں، حیوان کی سطح پر متوا چکا۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ اگر ہو بھی جائے تو مر جاتی ہے فوراً۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اول تو زمین بنجر ہے، یہاں سے کسی چیز کی رویدگی کا امکان ہی نہیں۔ اگر کوئی چیز اگ بھی آئے تو اس فضا کے اندر آکسیجن ہی نہیں ہے، پروان کیسے چڑھے گی؟ ہوا اسے آکسیجن دینے کو تیار ہی نہیں، لہذا وہ مر جاتی ہے۔ ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ یہ ہماری سعی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ یہ بڑی تلخ بات ہے جو اقبال نے کہی ہے، لیکن بہت بڑی تلخ لیکن حقیقت پر مبنی بات۔ صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ خلافت راشدہ کے بعد جو نظام ہمارا چلا ہے اس میں صوفی و ملا، علماء اور صوفیاء، ان کا نظام کیا تھا؟ ملوکیت کو سپورٹ، ایک نیگیٹو سپورٹ ہے۔ خانقاہوں میں بیٹھو، اللہ اللہ کیے جاؤ، ضربیں لگائے جاؤ، یہ کیے جاؤ، اپنا تزکیہ کیے جاؤ، مانجے جاؤ، اپنے آپ کو رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ، اسی میں زندگی بتا لو، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہانے بے ثبات۔ اب باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اسے کوئی غرض نہیں۔ شیطان ننگا ناچ رہا ہے، ناچے، ہمیں سے کیا غرض ہے؟ ہمارے پاس تو آئے ہیں، اتنے طالب ہیں، اتنے سالک ہیں، وہ فلاں سالک آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے، آج یہ مقامات، یہ سالک مقامات میں کھو گیا اور یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ اس سے بھی زیادہ تلخ سود کی بھی ایک گنجائش اسلام نے پیدا کر دی۔ یہ ہماری فقہ، آپ جان لیجئے، فقہ کی بات کر رہا ہوں، کتاب و سنت ہے ہمارا دین اصل۔ ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول، یہ فقہ دین نہیں ہے۔ اور نمبر دو، علماء نے علم کلام کی جو بھی بات کی ہے، جو ان چیزوں کو جو بعد الطبیعیاتی مسائل ہیں ان کو بحث کا، نزاع کا جو موضوع بنایا ہے، یہ دونوں چیزیں بھی، وہ اس سے بھی عمل کا جذبہ سرد ہو جاتا ہے۔ تو یہ پیسیفیکیشن جو ہے، پیسیفائی کر دینا عوام کو، طلب تقدیر ہو جانا، تو فرمایا یہ ہماری سعی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام۔ قوالی بھی کیا کرتی ہے؟ آپ کے قواعد عملی کو ختم کر کے سر دھنتے رہی ہے۔ علم کلام بھی یہی کرتا ہے، مسائل، اللہ کی صفات اس کی ذات پر اضافی ہیں یا اس کے ذات کا جز ہیں، صفات حادث ہیں یا قدیم ہیں، اس کائنات کا کیا ہے ربط حادث بالقدیم، یہ کائنات حادث ہے، اللہ کی ذات قدیم ہے، رابطہ کیا ہے ان کا، کیا کنیکشن ہے؟ یہ مسائل جو لا ینحل ہیں، یہ اس ماورا، اس طبقے سے تعلق ہے ان تمام کا کہ ان کو حل ممکن نہیں۔ قرآن نے، حدیث نے ان کو چھیڑا ہی نہیں، لیکن یہ کہ ان کو موضوع بنا لینا، انہی پر بحثیں ہونا۔ میں صرف تاریخی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، جب ترک قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے پڑے ہوئے تھے تو آیا صوفیہ، جو ان کا سب سے بڑا چرچ تھا، بڑی مسجد ہے وہ، وہاں پر مناظرہ ہو رہا تھا کن مسائل پر؟ علماء عیسائیوں کے۔ ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد بھی حضرت مریم کنواری رہ گئیں یا نہیں؟ اور جو لاسٹ سپر میں روٹی کھائی تھی حضرت عیسیٰ نے، وہ خمیری تھی یا فطیری تھی؟ ان مسائل پر بحثیں ہو رہی ہیں آیا صوفیہ میں، اور وہاں لشکر مسلمانوں کا پڑا ہوا گھیرے ہوئے۔ یہی حال ہمارا ہے ہندوستان میں۔ انگریز آ چکا ہے، بنگال سے آگے بڑھ رہا ہے، ہماری حکومتیں جو چھوٹے چھوٹے یہ ہیں، سلطان بیٹھے ہوئے ہیں، نواب ختم ہو رہے ہیں،
اور ہمارے علماء میں سے دو ٹاپ کے علماء، دو جن کا میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا کہیں خامخواہ ایک سوء ظن اشخاص سے نہ ہو جائے، کن مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں؟ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کے نہیں بول سکتا تو اس کا مطلب اللہ کل شیء قدیر نہیں ہے، اور بول سکتا ہے پھر اس کی وہ شان نہیں رہی باقی تنزیہ۔ اللہ کوئی دوسرا محمد بنانے پر قادر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کا مطلب بے نظیر تو نہ ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسائل ویسے ہوتی تھی، بڑے علماء منطقی علماء اس پر ویسے کرتے۔ تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم الکلام ہے۔ طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغے بے نیام۔ یہ طواف و حج کا ہنگامہ ہے، 30-40 لاکھ آدمی آ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ اس اقبال کے زمانے میں تو شاید ابھی 2-3 لاکھ ہی ہوتے ہیں، اللہ عالم۔ بہرحال لیکن یہ کہ مومن کی تیغ تو بے نیام جو ہے رہ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، لہذا کوئی ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید؟ ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ یہ جو آپ نے مجلس بلائی ہے اور آپ نے اتنا عمدہ انوگرل ایڈریس بھی ادا کیا ہے ہمیں، یہ کس کی طرف سے کوئی نا امیدی کسی بات آپ پر آ گئی ہے؟ نومیدی یاس انگیزی کوئی ہے آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے؟ وہ کون سا سبب ہے؟ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید؟ ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ دوسرا بشیر بولتا ہے، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ یہ پہلے مشیر کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، تم واقف نہیں ہو دنیا میں جو نئے نئے فتنے اٹھ گئے ہیں، ابلیسیت کو چیلنج کرنے کے لیے بڑی چیزیں آ گئی ہیں۔ اب یہ سلطانی جمہور کا زمانہ آ رہا ہے، ہم نے تو ملوکیت بنائی تھی، بادشاہت بنائی تھی، امپیریلزم بنائی تھی، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ بادشاہت ختم ہو رہی ہے، یہ فرینچ ریولوشن آ چکا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کی شر، تو جہاں کے سارا فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ اس کے جواب میں پہلا مرشد جو کچھ کہہ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ماسٹر پیس ہے اس نظم کا حصہ۔ میں ہوں باخبر، میں جانتا ہوں، مجھے بے خبر نہ سمجھو، ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، میں یہ پوری دنیا کو میں نے دیکھا بھالا ہے، سمجھا ہے، سمجھایا ہے، وہ مجھے بتاتی ہے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر۔ یہ تو ملوکیت کا ایک پردہ ہے، یہ جمہور کی حاکمیت وہی گند ہے، وہی شرک ہے، وہی کفر ہے، وہی خباثت ہے، وہی غلاظت ہے جو ایک فرد کی حاکمیت۔ کیا فرق پڑا؟ Why do you fear؟ ہمیں کون چیلنج کر رہا ہے اس میں؟ کسی نے خدا کی بات کی ہے؟ ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ یہ تو ہم نے خود بادشاہت کو یہ جمہوری لبادہ اڑا دیا ہے، اس لیے کہ اب انسان ذرا خود شناس ہو گیا ہے، کچھ اپنی حیثیت بھی سمجھنے لگا ہے، سیلف امپورٹنس، سیلف کانشسنس، خود نگر، اپنے حقوق کی بھی نگرانی چاہتا ہے، میں بھی کچھ ہوں، صرف بادشاہی تو نہیں ہے۔ اچھا بھائی لڑو، ایک لبادہ اڑا دو، سب کے سروں کے اوپر وہ گندگی تھوڑی تھوڑی بانٹ کے رکھ دو۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے، علامہ اقبال کا یہ ویژن بہت گہرا ہے اور بہت عمدہ ہے۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہ از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی تمہیں کوئی نور نظر آئے گا، کوئی خیر، کوئی بھلائی کی بات، جس سے کوئی آرزو جو ہے، وہ جو کہا تھا کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، وہ آرزو امنگ پیدا ہو انسان کے اندر، یا تو نور مصطفیٰ کا ظہور ہو رہا ہے، یہ وہی روشنی ہے جو مصطفیٰ نے دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابھی انسان اسی نور مصطفیٰ کی تلاش میں جا رہا ہے۔ یہ جو ڈائلیکٹیکل پروسیس چل رہا ہے دنیا میں، یہ کشاں کشاں جا رہا ہے اسی نظام کی طرف جو محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ بات تو بعد میں بھی آئے گی ذرا. اس وقت یہ ہے کہ یہ خود شناسی اور خود نگری یہ محمد کی ادا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا لوہا مانا ہے ایچ جی ویلز نے. اس نے کوٹ کیا ہے لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی. کسی عرب کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عرب پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر نہیں، سوائے تقوی کے. یہ کوٹ کر کے کہتا ہے although the sermons of human fraternity, freedom and equality were said before also, and we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth, but it must be admitted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles. یہ ہے حریت. تو کہتے ہیں ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. یہ خود شناسی اور خود نگری محمد کی عطا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر. یہ بادشاہ ہو ایک بیٹھا ہوا اس سلطان ہوں نہیں. کاروبار شہریاری جو ہے حکومت اور ملوکیت اصل حقیقت کچھ اور ہے. وہ کیا ہے اگلے شعر میں بیان ہو رہی ہے. مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو. مجلس ملت کانگریس، نیشنل کانگریس، پرویز کا دربار شہنشاہ کا دربار. وہ جمہوریت اور یہ ملوکیت. مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جو غیر کی کھیتیوں کے اوپر ڈال کر وہاں سے کھینچ لینا چاہتا ہو، وہاں ان کو لوٹنا چاہتا ہو. وہ بادشاہ جو ہے کبھی فرعون تھا اور کبھی نمرود تھا اور کبھی اور تھے، نمارندہ تھے اور تھے. لیکن یہ کہ اب یہ ہے کہ وہ امپیریلزم کی شکل میں آیا ہے. پورا ایشیا کالونائز ہوا تھا اور اب تو پوری دنیا کو وہ اپنے ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، گلوبلائزیشن، ٹرپس ان کے شکنجے میں کس لینا چاہتے ہیں. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر. یہ مغرب کا جمہوری نظام کیا ہے؟ بڑا روشن ہے بہت. ہم بھی بڑے متاثر ہوتے ہیں. دیکھیے کتنا بڑا ملک ہے، صدارت کا انتخاب ہوا ہے، اسموتھلی وہ ہٹ گیا دوسرا آ گیا، کوئی خون ریزی نہیں، کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں، کچھ نہیں. ہماری طرح تو نہیں ہوتا، بلکہ شکست کھانے والا فوراً جا کے مبارکباد دے دیتا ہے بجائے اس کے کہ دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے. وہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے. تو اب اس سے ہم متاثر تو ہوتے ہیں. یہ سوال تو یہ ہے کہ یہ سارا نظام کیا ہے؟ یہ دنیا کو نچوڑنے کا جو نظام بنایا جا رہا ہے، اس گلوبلائزیشن کے اندر جو خباثتیں ہیں وہ ہم نہیں جانتے، اہل یورپ جانتے ہیں، اہل امریکہ جانتے ہیں. سیاٹل میں ہنگامے وہاں ہوئے تھے، گلوبلائزیشن کی کانفرنسز جو ہوئی ہیں. ڈیووس میں ہنگامہ یورپ میں ہوا ہے، پھر واشنگٹن میں ہوا ہے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا. ہماری قسمتوں کے سودے ہوتے ہیں. ہماری حکومتیں جو بھی ہیں وہ جو دستخط کر کے آ جاتی ہیں. اللہ خیر صلی اللہ. ایک اور جگہ اس جمہوریت کے بارے میں اقبال جو کہتا ہے وہی ساز کوہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیرز نوائے قیصری. دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب. پائے کوب پاؤں مارنا، جیسے کہ کوئی ڈانسر جو ہے وہ اپنے پاؤں زمین کے اوپر مارتی ہے یا مارتا ہے. دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب. تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ اچھا اب تیسرا مشیر بولتا ہے روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب. اگر یہ ملوکیت رہے باقی کسی نہ کسی شکل میں، روح سلطانی باقی رہے تو پھر ہمیں کوئی حرج نہیں. امپیریلزم موجود رہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہیومن ساورنٹی موجود رہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے. مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب. اب یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ کارل مارکس کی طرف. یہودی، جرمنی کا رہنے والا، 1818 میں پیدا ہوا ہے. اس کے دماغ میں وہ سب کمیونزم، سوشلزم کے جو خیالات تھے ان کے بنا پر جرمنی والوں نے نکال دیا جلا وطن.
فرانس میں جا کر ڈیرا لگایا، وہاں بیٹھ گیا، وہاں سے بھی نکالا گیا، انگلینڈ گیا، انگلینڈ جیسے سب کو بگڑے تگڑوں کو سب کو پناہ دیتا ہے، وہاں وہ داس کیپیٹال کی تکمیل ہوئی ہے، جس کی بنیاد پر پھر یہ کہ انقلاب آیا، بولشوک ریولوشن،